بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 123 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 88 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے وفا و غدر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے طاعت و معصیت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں فرمایا والطاعت وضدہ المعصیہ کہ عقل کے لشکروں میں سے اطاعت ہے اور اس کے مقابلے میں جہالت و نادانی کے لشکروں میں سے معصیت و نافرمانی ہے۔ تو علامہ ملا صدر شیرازی ان دونوں کا معنی بیان کرتے ہیں۔ اطاعہ یطیعہ فہو مطیع یا طاع لہ، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اذعن، انقاد، یقین کرنا اور اطاعت کرنا، اور اس سے اسم مصدر طاعت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے لا طاعت فی معصیت اللہ، معصیت اور نافرمانی خدا میں اطاعت نہیں ہوتی۔ تو اس سے مراد والی امر کی اطاعت ہے کہ جب وہ ایسے کام کا حکم دیں جس میں معصیت و نافرمانی پائی جائے، جبکہ معصیت و عصیان اطاعت کے مقابلے میں ہیں اور یہ تمرد و سرکشی اور نافرمانی کے معنی میں ہوتا ہے۔ فرمایا عقل کی صفات میں سے اور ایمان کی خصائص میں سے اطاعت و عبودیت اور خدمت للہ وللرسول ہے، یعنی انسان نیکیوں کو انجام دے، ایسے کاموں کو انجام دے جن کے لیے ثواب بیان ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں جہل و کفر کی صفات میں سے عصیان، تمرد، سرکشی، استکبار ہے، خواہشات کی پیروی کرنا اور برائیوں کو انجام دینا ہے۔ جہاں تک ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی اطاعت کا معنی بیان کیا ہے الاذعان والانقیاد، اور عصیان و معصیت کو قرار دیا کہ وہ اطاعت کے خلاف ہوتی ہے۔ عصا یعصی عصیا و معصیتا و عصیانا، جب مخالفت کرے۔ فرمایا یہاں پر اللہ اور رسول اور اولو الامر کی اطاعت مراد ہے، اور یہ عقل کے لشکروں میں سے ہے، چونکہ عقل کے ذریعے منازل ابرار تک بلندی حاصل ہوتی ہے اور نیکوکاروں کی مرافقت اور ساتھ کی تیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ جناب شیخ مظفر نے عقائد امامیہ میں فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولو الامر ائمہ معصومین ہیں جن کی اطاعت کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ اس کی شرح میں بدایت المعارف الالہیہ میں سید محسن خرازی نے فرمایا کہ اس میں اطاعت مطلقہ کا حکم دیا گیا ہے، اور اطاعت مطلقہ عصمت کے لازم ملزوم ہوتی ہے، تو اس سے مراد ائمہ معصومین ہیں کہ جن کی عصمت ثابت ہے۔ اور روایات کثیرہ میں بھی اس کا شان نزول ائمہ معصومین بیان ہوا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا فمن اولو الامر الذین قارن اللہ طاعتہم بطاعتک، وہ اولو الامر کون ہیں کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے آپ کی اطاعت کے ساتھ ملا دیا ہے؟ فرمایا ہم خلفائی یا جابر و ائمۃ المسلمین من بعدی، اولہم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی المعروف فی التوراۃ بالباقر ستدرکہ یا جابر فاذا لقیتہ فاقرأہ منی السلام ثم الصادق ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم سمیی وکنی حجت اللہ فی ارضہ وبقیتہ فی عبادہ ابن الحسن ابن علی ذاک الذی یفتح اللہ تعالی ذکرہ علی یدیہ مشارق الارض ومغاربہا ذاک الذی یغیب عن شیعتہ واولیائہ غیبتا لا یثبت فیہا علی القول بامامتہ الا من امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ قال جابر فقلت له یا رسول اللہ فهل يقع لشیعته الانتفاع به فی غیبته؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
والذی بعثنی بالنبوہ انہم یستضیئون بنورہ وینتفعون بولایتہ فی غیبتہ کانتفاع الناس بالشمس ان تجلاها سحاب یا جابر هذا من مکنون سر اللہ ومخزون علمہ فاکتمہ الا عن اہلہ۔ غایۃ المرام مقصد اول باب 59 حدیث 10۔ تو گویا نبی اکرم نے 12 اماموں کے اسماء کو بیان کیا ہے اور خصوصی طور پر امام زمانہ کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے اور غیبت کے دور میں ان سے استفادے کی نوعیت بھی بیان کی ہے۔ اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جو خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کے شہادت کے بعد ہے اس میں بھی فرمایا نحن حزب اللہ الغالبون وعطرۃ رسولہ الاقربون واہل بیتہ الطیبون الطاہرون واحد الثقلین الذین خلفہم رسول اللہ فی امتہ، یہاں تک کہ فرمایا فاطیعونا فإن طاعتنا مفروضہ اذ كانت بطاعت اللہ مقرونہ۔ قال اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اسی طرح کافی میں روایت ہے حسین بن ابی العلا سے کہ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت سے اوصیاء اور ائمہ کی اطاعت کو مراد لیا ہے۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا ایانا عنا خاصتا امر جمیع المؤمنین الی یوم القیامہ بطاعتنا۔ جناب صاحب دلائل الصدق کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اس سے غیر معصومین مراد نہیں ہو سکتے چونکہ اس میں اطاعت مطلقہ کا ذکر ہے۔ محقق عبد الرزاق لاہیجی نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ اولو الامر سے مراد معصوم ہیں، غیر معصوم کی طرف امور مسلمین کو تفویض کرنا یہ ترک لطف اور قبیح ہوتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں اعتراف کیا ہے کہ یہ آیت نبی اکرم اور اولو الامر کی عصمت کو بیان کرتی ہے۔ نیز قرآن کریم میں ہے وَمَن يطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا ہے، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ کتنا اچھا ساتھ ہوگا۔ تو اس آیت میں اولو الامر کا ذکر نہیں ہے چونکہ اولو الامر کی اطاعت نبی اکرم کی اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جیسا کہ سابقہ آیت میں اس کا عطف موجود ہے۔ پھر ان اطاعت میں سے جو نفع دینے والی چیز ہے وہ مجموعہ اطاعت ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ بعض کو لے لے بعض کو چھوڑ دے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے وَصَلَ اللَّهُ طَاعَةَ وَلِيِّ أَمْرِهِ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ فَمَنْ تَرَكَ طَاعَةَ وُلَاةِ الْأَمْرِ لَمْ يُطِعِ اللَّهَ وَلَا رَسُولَهُ، کہ اللہ تعالی نے ولی امر کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ اور اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملا دیا ہے۔ تو اگر کوئی ولی امر کی اطاعت کو ترک کرتا ہے تو اس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کو ترک کیا ہے۔ تو معصیت جو اطاعت کے مقابلے میں ہوتی ہے وہ مجموعہ اطاعت کو ترک کرنا ہے، چاہے تمام اجزاء کے ساتھ ترک کرے یا بعض کے ساتھ ترک کرے۔ اور یہ جو معصیت ہوتی ہے یہ جہل کے لشکروں میں سے ہے، رذائل میں سے ہے اور جور کے تحت شامل ہوتی ہے اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُبِينٌ، کہ جو بندہ اللہ تعالی اور رسول کی اطاعت کرے گا اور ان کی معین کردہ حدود سے تجاوز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور اس کے لیے عذاب مبین ہوگا۔ یہاں تک طاعت و معصیت کے متعلق علمی مسائل کا تعلق ہے تو سب سے پہلے مفہوم شناسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں اطاعت و فرما برداری کو عقل کا سپاہی اور معصیت و نافرمانی کو جہل کا سپاہی قرار دیا ہے۔ تو یہ دو مفاہیم انسانی وجود کی بنیادی دو سمتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اطاعت قرب الہی، تسلیم و رضا اور عبودیت و بندگی کی سمت میں ہے، جبکہ معصیت بعد الہی، سرکشی، انانیت اور تکبر کی راہ پہ ہے۔ طاعت لغوی معنی میں طاع یطیع سے ہے ماننا، فرما بردار ہونا، جھک جانا۔ لسان العرب، صحاح اللغہ جوہری اور مقایس اللغہ وغیرہ علمی کتابوں میں یہی معنی بیان ہوا ہے۔ اصطلاح میں شریعت میں طاعت کا مطلب ہے کہ اللہ، رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرنا۔ طاعت دراصل ارادہ و شعور کے ساتھ اللہ کے امر کے
کے سامنے تسلیم ہونا ہے جس کی بنیاد محبت و معرفت پر ہو۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سورہ احزاب میں آیت 71۔ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہی عظیم کامیابی والا ہے، جبکہ معصیت کا لغوی معنی انکار کرنا، مخالفت کرنا ہے، جیسا کہ مفردات راغب اور دیگر لغوی کتابوں میں ہے۔ اصطلاحی معنی میں شرعی احکام اور الہی اوامر کی مخالفت کو معصیت و نافرمانی کہتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس میں انسان اپنی خواہش کو امر الہی پر مقدم کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، سورہ احزاب۔ جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ قرآنی اور روایی شواہد کو دیکھ لیتے ہیں۔ عقل و جہل کی نسبت سے طاعت و معصیت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، عقل وہ ہے جس سے خدا کی عبادت و بندگی کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے جنت حاصل کی جاتی ہے۔ اس تعریف سے واضح ہے کہ عقل حقیقی کا نتیجہ طاعت ہے۔ جس قدر عقل کامل ہوگی طاعت الہی میں وہی قرب و دوام ہوگا، جبکہ جہل کی نسبت سے معصیت ہے۔ یہ حالت بطور قوت ظلمات کا تقاضا خود پسندی، سرکشی اور امر الہی کی مخالفت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اسے معصیت کو جہل کے لشکروں میں سے قرار دیا ہے۔ جہاں تک علماء و مفسرین کے نظریات کا تعلق ہے تو ملا صدر نے اسوار اربعہ میں فرمایا الطاعہ انقیاد النفس للحق والمعصیہ انقیادها للہوا فکلما قوی نور العقل ضعف سلطان الہوا، طاعت نفس کا حق کے سامنے جھک جانا ہے اور معصیت نفس کا خواہش کے سامنے جھک جانا ہے۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں فرمایا الطاعہ تکوینا موافقۃ للنظام الالہی والمعصیہ خروج عنہ ولذا كانت الطاعہ توجب النفور والمعصیہ توجب الظلم، طاعت تکوینی طور پر الہی نظام سے ہم آہنگی ہے جبکہ معصیت اس نظام سے خروج ہے، اسی لیے طاعت نور اور معصیت ظلمت پیدا کرتی ہے۔ علامہ جوادی عاملی صاحب نے فرمایا کل طاعت تصدر من الانسان ہی ظہور للعقل الفعال فیہ وکل معصیہ ہی ظہور للجہل المرکب فیہ، انسان سے صادر ہونے والی ہر طاعت اس میں موجود عقل فعال کی تجلی ہے اور ہر معصیت جہل مرکب کی نمود ہے۔ جناب ابن العربی نے فتوحات مکیہ میں فرمایا طاعت لیست حرکت الجوارح فقط بل ہی طاعت القلب اللہ یلتفت الا الی اللہ، طاعت صرف اعضاء کی حرکت نہیں بلکہ دل کی طاعت ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی طرف متوجہ نہ ہو۔ جناب جنید نے فرمایا طاعت ترک المخالفت فی السر والعلن والمعصیہ غفلت عن اللہ لحظہ واحدہ، طاعت یہ ہے کہ انسان ظاہر و باطن میں مخالفت نہ کرے اور معصیت یہ ہے کہ بندہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے غافل ہو جائے۔ سید حیدر عاملی نے فرمایا طاعت ظل للعقل النوری والمعصیہ ظل للنفس الظلمانیہ، جامع الاسرار میں طاعت نورانی عقل کا سایہ ہے اور معصیت ظلمانی نفس کا سایہ ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے الطاعہ مفتاح الہدا والمعصیت مفتاح الردى، طاعت ہدایت کی کنجی ہے اور معصیت ہلاکت کی کنجی ہے۔ امام کی یہ تعبیر عرفانی نظام نفس کی بنیاد بیان کرتی ہے کہ طاعت انسان کے باطن میں نور ہدایت کو فعال کرتی ہے جبکہ معصیت ظلمت حرمان کو پیدا کرتی ہے۔ امام زین العابدین نے دعائے ابو حمزہ ثمالی میں فرمایا الہی ما عصیتک حین عصیتک وانا بک شاک ولا بامرک مستخف ولا لعقوبتک متعرض، اے میرے معبود میں نے تیری نافرمانی اس لیے نہیں کی کہ تجھ پر شک تھا بلکہ میری خواہش نفس غالب آ گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ معصیت کا سرچشمہ غلبہ نفس ہے نہ کہ انکار حق، لہذا مجاہدہ بالنفس ہی طاعت کا راستہ ہے۔ جناب عبد الکریم جیلی الانسان الکامل میں فرماتے ہیں الطاعہ فناء الارادۃ فی ارادۃ اللہ والمعصیہ بقاء الارادۃ مع النفس، طاعت یہ ہے کہ بندے کے ارادے کو خدا کے ارادے میں فنا ہو جانا چاہیے اور معصیت یہ ہے کہ بندے کا ارادہ اپنی خواہش پر باقی رہے۔ یہ تعریف فنا فی الامر کی علامت ہے۔ کامل طاعت وہ ہے کہ جو انسان اپنی مرضی کو ترک کر دے۔ علامہ محمد باقر میر داماد نے قباسات میں فرمایا الطاعہ نسبت العقل الفعال الى النفس
والمعصیہ نسبت الوہم المتخیل الیہا، طاعت نفس کا تعلق عقل فعال کے ساتھ ہے اور معصیت نفس کا تعلق قوائے وہمیہ و خیال کے ساتھ ہے۔ یہاں معرفتی تحلیل بیان ہوئی ہے کہ عقل فعال کا اثر اطاعت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جبکہ وہم و خیال معصیت کو جنم دیتے ہیں۔ علامہ فیض قاشانی نے المحجۃ البیضاء جلد 7 صفحہ 243 میں فرمایا الطاعہ ثمرۃ المحبہ فمن احب اللہ اطاعہ والمعصیہ ثمرۃ الغفلہ، طاعت محبت کا ثمرہ ہے، پس جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے، اور معصیت غفلت کا ثمرہ ہے، یعنی طاعت کا سرچشمہ معرفت اور محبت الہی ہے۔ محبت الہی جتنی شدید ہوگی طاعت اتنی خالص ہوتی جائے گی۔ ملا ہادی سبزواری شرح منظومہ قسم الاخلاق میں فرماتے ہیں الطاعہ حرکت من الظلمت الی النور والمعصیت حرکت بالعکس، طاعت ظلمت سے نور کی طرف حرکت ہے اور معصیت اس کے برعکس ہے، یعنی قرآنی آیت یخرجہم من الظلمات الی النور کی روح سے مطابقت رکھتی ہے، طاعت سلوک الی النور ہے۔ سید نعمت اللہ جزائری الانوار النعمانیہ میں فرماتے ہیں کل طاعہ نور فی القلب وکل معصیہ ظلمت فیہ والنور والظلمہ لا یجتمعان، ہر طاعت دل میں نور پیدا کرتی ہے اور ہر معصیت ظلمت، اور یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ عرفانی قاعدہ قلبی تجلیات کے نظام کو ظاہر کرتا ہے، دل یا تو مطیع اور منور ہوتا ہے یا عاصی اور تاریک ہوتا ہے۔ علامہ قاضی طباطبائی نے فرمایا المعصیۃ حجاب بین العبد وربہ والطاعہ کشف للحجاب، تو طاعت کشف حجاب کا ذریعہ ہے، عارف جتنا مطیع ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ مشاہدہ حق میں محو ہو جاتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے طاعت و معصیت کے بارے میں گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روائی شواہد پیش کیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ طاعت فنا فی الامر ہے، معصیت بقا بالنفس ہے، طاعت کی اصل محبت ہے اور معصیت کی جڑ غفلت ہے، طاعت کا ظہور نور و قرب اور معصیت کا ظہور ظلمت و بعد ہے۔ عارف کے نزدیک طاعت مشاہدہ حق ہے اور معصیت حجاب اور پردے ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔